اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں بہت ساری نعمتیں عنایت فرمائے رکھیں اور فرما رہا ہے، اور آگے بھی جتنی زندگی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس میں بھی اس کی رحمتوں اور عنایتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کیونکہ شکر گزاری کم کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر ظاہر ہے پھر نعمتوں میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نعمتوں میں اضافے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، ہم اپنی بایوگرافی کے بارے میں تھوڑا سا بات کر رہے تھے۔ میٹرک ہم نے 1998 میں الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ کیا تھا، اور یہ جو 2 سال تھے نا، ہائی اسکول میں انٹری جب ہماری ہوئی 8ویں کلاس کے بعد، کیونکہ مڈل اسکول ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، وہاں ہم نے الحمدللہ اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا، اور وہ تکلیف بھی ہمیں تھی اس دوران، وہ جو ایک ایبسیس ہمارے بازو پر نکل آیا تھا، اس کے باوجود الحمدللہ بڑے اچھے نمبروں میں ہم پاس ہو گئے، ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ اور وہاں روٹین یہی تھا کہ صبح 10 منٹ پہلے ہم گھر سے نکلتے تھے اور پھر ہم پہنچ جاتے تھے ہائی اسکول میں۔ وہاں بھی میرے بہت اچھے دوست رہے۔ ایک تو وہی عاقف بھائی میرے ساتھ ڈیسک پہ جو موجود ہوتے تھے، اور تیسرا بندہ جو ایک ہی ہم ڈیسک پہ بیٹھتے تھے وہ تھا رانا محمد مجتبہ حسن، رانا محمد مجتبہ حسن، اللہ ان کو صحت و سلامتی دے۔ میرے اچھے دوست رہے ان 2 سالوں میں، انہوں نے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا۔ عمران حمید گھوٹیا صاحب جو کہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں کلوز رہے، محمد شہزاد صاحب میرا دوست جو اس دنیا سے اٹھ گئے، وہ بھی ساتھ رہے، اور محمد عمران گھوٹیا صاحب نے بڑا انٹرٹین کیے رکھا ہمیں، بڑی ہمارا دل لگا رہا اسکول میں اور پڑھائی میں، ٹائم اچھا گزر گیا۔ 9ویں اور 10ویں میں جو بہت اچھے دوست رہے میرے، وہ مجتبہ حسن تھے۔ جاتے ہوئے اسکول تو میں پیدل ہی جاتا تھا، اور درمیان میں جب آدھی چھٹی ہوتی تھی سردیوں میں، پیدل آ کے اپنے گھر سے دوپہر کا ہلکا پھلکا کھانا جو صبح کا پکا کے اماں جان رکھ دیتی تھی وہی کھا لیتے تھے، اور چائے کا ایک تھرماس بھرا رہتا تھا، صبح ہی بنی ہوتی تھی، جو صبح چائے بنتی تھی جو بچ جاتی تھی وہ تھرماس میں پڑی سوری میں پی جاتا تھا۔ وہ دودھ پتی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی غلط تھا کہ 2 کپ بچے ہوئے تو دونوں ہی پی جانے ہیں، 3 بچے ہوئے 3 پی جانے ہیں۔ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چائے بھی کوئی نقصان دہ چیز ہے اور اس کا زیادہ استعمال بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کچھ ٹھیک تھا کہ وہ دودھ کی بنی ہوتی تھی چائے، اور پتی بہت کم اور ہلکی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ چل گیا کام۔ اچھا جی، تو وہ کر کے پھر یہاں نماز پڑھ کے، یا کبھی بس کھانا شانا کھا کے واپس میں پھر دوڑ کے ہائی اسکول 1-1.5 میل جو دور تھا گھر سے، اب بھی ہے، اب وہ ہائر سیکنڈری اسکول بن گیا ہے، وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر نماز کے وہاں جا کے نا 5-10 منٹ جو بچتے تھے آدھی چھٹی میں سے، وہاں نماز پڑھ لیتے تھے، یا کبھی ادھر بھاگتے دوڑتے پڑھ لیتے تھے، جیسے بھی اللہ بس قبول فرمائے ہماری۔ اس زمانے میں نا بھاگ دوڑ کے ہی بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ یہ 1997 میں ایڈمیشن ہوا میرا ہائی اسکول میں 9ویں کلاس میں۔ اچھا، جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ رانا مجتبہ حسن اور میں اکٹھے سائیکل پہ واپس آتے تھے، تو وہ بھی ایک اچھا ٹائم ہوتا تھا۔ اسکول میں میکسیمم ہم جو گھر کے لیے کام دیتے تھے ٹیچرز کر لیتے تھے، اسکول میں ہی میکسیمم ٹائم کو یوٹیلائز کر کے کام کو وہیں کر لینا ہے، اور گھر صرف یاد کرنے والا کام کرنا ہے، کہ جو سبق یاد کرنا ہے وہ گھر آ کے کرنا ہے۔ 9ویں اور 10ویں کلاس میں مجھے یاد ہے کہ ٹیوشن بھی پڑھی ہم نے، اور وہ ہمارے بہت بہترین استاد
جناب خلیل الرحمن صاحب، ان کے پاس میں نے ٹیوشن پڑھی 9ویں اور 10ویں کلاس، اور وہ ہمیں اسکول میں بھی پڑھاتے تھے۔ اسکول میں وہ ہمیں ایک دو سبجیکٹ پڑھاتے تھے، بیالوجی اور اس طرح کا ایک آدھا کوئی اور سبجیکٹ پڑھاتے تھے، اور ٹیوشن میں وہ پھر ساری چیزیں ہی پڑھاتے تھے، میتھ بھی پڑھاتے تھے، بیالوجی، کیمسٹری، ساری چیزیں ہم ان کے پاس پڑھتے تھے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بس ہم نے وہاں جانا ہوتا تھا ٹیوشن پہ، سر نے بتانا ہے کہ آج چیپٹر نمبر فلاں آپ نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے خود۔ ایک دن وہ ہمیں یاد کرنے کا دیتے تھے، اور اگلے دن بیٹھ کے وہی چیپٹر سنائیں یا پھر لکھیں۔ تو میں زیادہ لکھنے کو پسند کرتا تھا، سنانا اس وقت ذرا مسئلہ ہوتا تھا میرے لیے۔ میں ذرا سوچ سوچ کے آرام آرام سے لکھنا، اور لکھنے کی پریکٹس بھی بہت تھی پہلے۔ وہ خدا بخش بھٹی صاحب جو مضمون نویسی کے مقابلے اور اردو پیپرز لیتے تھے ہم سے، اس کی وجہ سے لکھنے کی بڑی بہت زیادہ پریکٹس ہو چکی تھی، تو لکھنا زیادہ بہتر تھا۔ تو ہم لکھ لکھ کے سر کو ایک دن بعد چھوڑ کے، ایک دن چھوڑ کے ٹیسٹ ہر چیز کا، بیالوجی کا، کیمسٹری کا، انگلش کا، ہر سبجیکٹ کا، میتھ کا ہم ٹیسٹ دیتے تھے۔ بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ اسکول میں بھی ٹیچرز بہت اچھے تھے، اور ہمارے انچارج جو تھے اسکول میں، یاسین ناصر صاحب، وہ ہماری حاضری لگاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے، ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اور جو ہماری پہلی کلاس ہوتی تھی، انگلش کا سبجیکٹ پڑھاتے تھے جناب اللہ وسایہ صاحب، بہت ہی عظیم استاد، اس جہان سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات اعلیٰ بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی، ٹینسز سکھائے، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، ہر چیز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، سٹوری رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، اپلیکیشن رائٹنگ بہترین طریقے سے کیسے کرنا ہے، وہ بھی ٹیسٹ لیتے رہتے تھے، اور کلاس میں بھی سنتے بھی رہتے تھے۔ اور ان کا بڑا بہترین طریقہ تھا، بڑے نرم اور پولائٹ انداز میں محبت کر کے بچوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ جس کو سبق زیادہ یاد ہوتا تھا پھر اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، اور بچوں کے سامنے اس کو بوسٹ اپ کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس طرح کے ٹیچرز بہت ہی پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں کسی بچے کو جو کہ شاید کہ رک جائے کہیں، اس بچے کو مزید آگے بڑھنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں یہ ٹیچرز۔ تو اللہ وسائے صاحب بھی چائے بہت پیتے تھے وہ جناب ہر 2 پیریڈز یا 3 پیریڈز کے کلاسز کے بعد چائے منگواتے تھے اور چائے پیتے تھے۔ اچھا، ہم سوچتے تھے سر اتنا چائے کیوں پیتے ہیں؟ وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جب میں میٹرک کر کے چلا گیا، اور 1-2 سال بعد وہ بیچارے فوت ہو گئے، تو پتہ چلا کہ انہیں کوئی بیماری تھی جس میں کھانا مطلب وہ نہیں کھاتے تھے، اور کم کھاتے تھے، یا جو بھی تھا مسئلہ، تو بس پھر وہ گزارا چائے پہ تھا ان کا نا بہت۔ لیکن کبھی انہوں نے کلاس میں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بیمار ہوں، یا میں پریشان ہوں، یا میری بیماری کی وجہ سے آج آپ نہ پڑھیں، یا آپ کو میں آج نہیں پڑھاتا، یا توجہ ان کی کم ہو گئی ہو، یا اٹینشن کم ہو گئی ہو۔ کبھی ہم نے ایسا فیل نہیں کیا، بلکہ ان کی وجہ سے ہمارا دل لگا رہتا تھا کلاس میں، حوصلہ افزائی کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جناب ایک ہمارے ٹیچرز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جناب عبداللہ صاحب، وہ بھی بہت اچھے استاد۔ وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بس ان کو آتا تھا غصہ اور جب غصہ آ جاتا تھا پھر سوٹیاں شوٹیاں لگاتے تھے ڈنڈے سے، ظاہر ہے وہ پھر تواضع فرماتے تھے جن کو سبق نہیں آتا تھا۔ تو ایمرجنسی میں بس ان کا سبق یاد رکھنا ہوتا تھا ہر وقت، مطلب کہ کبھی بھی ان کو آ سکتا ہے یہ غصہ۔ وہ آدھی چھٹی کے بعد ان کا ایک ان کی کلاس ہوتی تھی، فزکس آئی تھنک پڑھاتے تھے وہ، میکسیملی فزکس یا بیالوجی کا بھی کچھ حصہ انہوں نے کبھی کچھ کلاسز لی تھیں۔ بس وہ ریڈنگ کروا دیتے تھے، بتا دیتے تھے یہ کویسچن ہے اور اس کا یہ آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ظاہر ہے یاد آپ نے کرنا ہے۔ ہم پھر اس کو وہاں یاد کرتے تھے، اور وہ ہوم ورک بھی دیتے، وہیں بیٹھ کے ہم کر لیتے تھے۔
تو یہ ساری یادیں ہیں اور بہت اچھی یادیں ہیں، اور بڑا اچھا ٹائم ان کی وجہ سے بھی گزرا ہمارا ہائی اسکول میں، اور بڑی گپ شپ بھی ہماری آپس میں اسٹوڈنٹس کی لگی رہتی تھی۔ وہاں بھی ہم دو مانیٹر تھے کلاس کے، عاقب صاحب بھی اور میں بھی، تو ہم ایک دوسرے سے، اچھا ہم نے سبق ایک دوسرے سے سننا، مانیٹرز نے ایک دوسرے سے سننا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اور پھر آدھی کلاس کا سبق کسی ایک نے سننا اور آدھی کلاس کا سبق کسی اور نے سننا، تو وہ جناب اس طرح ہمارا چلتا تھا۔ بڑی اچھی یادیں۔ ہمارے غلام نبی چیمہ صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، استاد عظیم، مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے۔ سراج صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے 9ویں 10ویں کلاس میں۔ اللہ وسایہ صاحب انگلش پڑھاتے تھے، وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام عظیم اساتذہ جو اس جہان سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے بچوں کو نیکیوں پر قائم و دائم رکھے۔ جو اساتذہ ابھی موجود ہیں ان کو صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اچھا، اور ہمارے پھر وہ سعید احمد خان صاحب پھر ہیڈ ماسٹر ہو گئے تھے۔ ہم جب 9th اور 10th میں وہاں گئے پڑھنے، تو پہلے ٹیچر تھے، پھر وہ پروموشن ہو گئی ان کی اور وہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، وہ بھی اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اور ان سے پہلے جو ٹیچر، جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ہائی اسکول کے، جناب چودھری عبدالغفور صاحب، وہ بھی اس جہان سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ ویڈیو اب دیکھیں ہم بنا رہے ہیں تو وہ عظیم اساتذہ ہمیں یاد آ رہے ہیں باری باری، اور ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دعائیں میرے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے شاگردوں میں شمار فرمائے گا، اور اس کی بھی برکات ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اور سب سے عظیم کارنامہ جو ہمارے سعید احمد خان صاحب کا اس دوران تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مسجد وہاں پر بڑی ٹوٹی پھوٹی تھی ہائی اسکول کی نا، تو سعید احمد خان صاحب نے اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کروایا، اور کچھ فنڈز ان کے پاس تھے، باقی فنڈز جو انہوں نے پھر بچوں کو کہہ کے اپنی جیب خرچ میں سے، وہ بچے پھر سب ان کو دیتے تھے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے۔ تو پھر ایک آدھ دفعہ شاید میں نے کہا کہ یار یہ ہر دفعہ ہی ہمیں، کیونکہ جیب خرچ ملتا نہیں تھا اور ہمیں پھر مانگنا پڑتا تھا ابا جان سے، اور کہنا پڑتا تھا کہ آج سر نے یہ کہا ہے، سر نے یہ، تو پھر ظاہر ہے میرے ابو بھی اسکول ٹیچر تھے اور ان کی محدود تنخواہ، تو ایک آدھ دفعہ پھر انکار بھی کرنا پڑا ہمیں، اور اس کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا انکار، اور اس طرح کی، ظاہر ہے وہ بہت عظیم استاد اور وہ اچھا ایک کاز تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان کی ہی یہ تربیت سمجھیں یا ان کی پرسنالٹی کا اثر مجھ پر، ان صاحب میرے عظیم استاد کی پرسنالٹی کا اثر، کہ جب میں ویٹرنری آفیسر کے طور پر الحمدللہ جاب کرنی شروع کی میں نے، تو میں نے اپنے اسٹیشن پہ ایک چھوٹی سی جائے نماز یا چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ثواب بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا ثواب، اس مسجد کی تعمیر کا ثواب بھی جناب سعید احمد خان صاحب کی روح کو ضرور اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ایصال فرمائے، کیونکہ یہ ان کی تربیت ہے کہ انہوں نے بھی اپنی جاب کے دوران ایک ایفرٹ کی اور ایک بہت اچھی مسجد تعمیر کروائی، اور وہ آباد بھی ہے اور وہاں پہ الحمدللہ نماز بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی مسجد ان کے ایک چھوٹے سے شاگرد نے بھی بنائی، اور اس چیز کے کمپنسیشن کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ اس کو شمار فرمائیں کہ وہ جو ایک دفعہ ہم نے انکار کیا یا کسی بھی مالی مشکل کی وجہ سے ہم نے کہا کہ سر نہیں، آج اس دفعہ نہیں،
मस्जिद में हम के चंदे में शामिल नहीं हो सकते। और थोड़ा सा मतलब कि परेशानी का बायस बना ये बात। तो सर ने शायद थोड़ा सा पहले इजहार किया कि थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार किया और थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया, और फिर मैं उनको दफ्तर में भी मनाने गया इस बात की वजह से। या अल्लाह, ये जो छोटी सी हमने एक मस्जिद बनाई, इसका सवाब भी जनाब सईद अहमद ख़ान साहब को ज़रूर इनायत फरमाएँ, और सब को इनायत फरमाएँ जिन्होंने उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाया। अच्छा, इसी वाक़ये में एक और वाक़या आप सुनते जाएं कि जैसे मैंने एक दफ़ा उस मस्जिद की तामीर के लिए पैसे ना होने की वजह से या माली मुश्किल की वजह से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ हम मेरे दरमियान और मेरे उन अजीम उस्ताद साहब के दरमियान। तो जब मैं ये मस्जिद छोटी सी तैयार करवा रहा था अल्लाह ताला के फजलो करम से, तो मेरे स्टाफ में से भी एक बंदा ऐसा था कि जो बिल्कुल उसी तरह उसने बिहेव किया जिस तरह मैंने किया होगा। और फिर मुझे वो याद आया और फिर मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि यार मेरी नीयत ये है और मैं अच्छे काम के लिए ज़ाहिर है मैं कर रहा हूँ, और उसकी अपनी एक मुश्किल होगी ज़ाहिर है। फिर मुझे समझ आई कि सर को भी दुख हुआ होगा, सर को भी तकलीफ़ हुई होगी। तो फिर उस वक्त से मुझे फिर ज़्यादा एहसास हुआ इस बात का कि ऐसा थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। जब हम कुछ रिएक्ट करते हैं तो थोड़ा सा सोच, ठीक है हमारी अपनी एक मजबूरी होती है, मसाइल होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन रिएक्ट करते हुए कुछ सब्र का दामन हाथ में रखना चाहिए। तो ये हाई स्कूल की यादें हैं, और भी बहुत सारी हाई स्कूल की यादें हैं। वहाँ बड़े बेहतरीन हमारे टेस्ट्स होते थे, और हाई स्कूल में पहली दफ़ा मैंने 9th क्लास में तकरीर भी की थी। हाँ जी, तकरीर का मुकाबला हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और बड़ी अच्छी तकरीर की, और वहाँ से फिर बोलना भी मैं शुरू हुआ। उससे पहले मैं बहुत कम गो था, 9th और 10th में भी कम गो ही था नॉर्मली, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ कि हाँ हम भी बात कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, अल्लाह ताला ने ये करम किया। अच्छा, वहाँ से हौसला अभी शुरू हुआ, लेकिन फिर वो हौसला आगे फिर वो कहीं छुप गया। फिर मज़ीद मौका ना मिला या मज़ीद हमने इंटरेस्ट ना लिया। बहरहाल तकरीरी मुकाबले में मैं स्कूल लेवल पे और तहसील लेवल पे थोड़ा सा मूव हुआ था और उससे आगे नहीं, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा हुआ और वो क्वालिटी अब कहीं जाके थोड़ा सा इम्प्रूव होती जा रही है और बेहतर होती जा रही है। इसी तरह जनाब हाई स्कूल में बड़े टेस्ट्स होते थे हमारे मतलब कि पेपर्स के टेस्ट होते थे, बड़े मुकाबले होते थे। और 9th क्लास में भी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर टेस्ट्स, 10th के दिसंबर टेस्ट्स, उनमें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन। लेकिन मसला ये होता था कि जब एनुअल एग्ज़ाम आते थे तो भाई साहब, आकिब भाई साहब थोड़ा सा 10-15 नंबर ऊपर ले जाते थे ये एक कमाल है उसका। बहरहाल बहुत अच्छे स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे नंबरों से, बेहतरीन नंबरों से अपने हिसाब से, आजकल तो खैर 1100 में से 1100 ले रहे हैं भाई साहब, उस लेवल की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं 850 नंबर हुआ करते थे मैट्रिक के, अब तो 1100 हैं और 1100 में से 1100 ले लेते हैं। कोरोना का ज़माना है भाई साहब और उसने मज़े ही करा दिए। और किसी एक बच्चे के नहीं, 48 बच्चों के 1100/1100 नंबर। और कई ऐसे हैं जो 1096, 1098, 1097/1100। ये लेवल है भाई, बड़े अजीम लोग हैं भाई साहब, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सही। मैं उस लेवल का नहीं हूँ और हम सब इस लेवल के नहीं थे। हमारे नंबर बस ऐसे ही थे, 80%, 81%, 82%, इस लेवल पे हम रहते थे। तो बहरहाल हम इसी पे राज़ी थे।
میرے دادا جان نے اعلان کیا تھا کہ 9ویں کلاس میں جب میں آیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ اب 9ویں اور 10ویں بہت اہم ہے، اس میں محنت کرو، 10ویں کا بورڈ کا امتحان ہوگا، اور اگر آپ نے پتہ نہیں انہوں نے کتنے نمبر رکھے تھے، ہاں 700 نمبر لیے 1000 روپیہ انعام دوں گا، اور میرے نمبر آئے میٹرک میں 682/850، اور عاقب بھائی کی 691 آئے تھے۔ وہ بھی کوئی ایک آدھا سبجیکٹ کا رزلٹ ان کا پہلے رک گیا، گزٹ میں ان کا رزلٹ شو نہیں ہوا، پھر وہ کوئی رزلٹ آیا بعد میں، اس میں پھر 9 نمبر ایکسٹرا ہو گئے ان کے، اور وہ فرسٹ تھے۔ بہرحال تو ہم اتنے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی 90% والا تھا، میں 80% والا تھا۔ تو وہ یار 682 جب رزلٹ اناؤنس ہوا، میں بڑا میں اس وقت نہا رہا تھا، مجھے باہر سے آواز آئی جی رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اور اس کے 684 اناؤنس ہوئے تھے 682، 84 ہیں جی یا 82 ہیں۔ میں جی ادھر ہی رونا شروع ہو گیا، اوہ میرا 1000 روپیہ ماریا گیا، اور میرے دادا نے 1000 نہیں دیا۔ اور میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ہی کم ہوئے ہیں، 700 میں نے بڑی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، 700 اب نہیں آئے، آپ دیکھ لیں کہ 18 نمبر ہی کم ہے نا، تو اس حساب سے آپ تھوڑے پیسے کاٹ لیں میرے، کچھ تو دے دیں۔ دادا جان نے کہا نہیں، جب بات ہوئی تھی وہ بات 700 کی ہوئی تھی، اور اب کیونکہ آپ کے 700، اگر 699 بھی ہوتے تو 1000 نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ 1000 نہ دیں، 500 کر دیں، 400 کر دیں، 300 کر دیں، کچھ تو کر دیں۔ اور ادھر میرے بھائی محمد کاظم عباس، اللہ ان کو صحت سلامتی دے، اور وہ میرا خیال ہے اس وقت 8ویں میں تھا یار، یس، 2 سال مجھ سے پیچھے ہے۔ اچھا اس کا بھی کوئی رزلٹ آ گیا، وہ بھی اچھے نمبر آئے، اس کو انعام میں 100 روپیہ دے دیا گیا۔ بھائی مجھے بھی 100 دے دو تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں، مجھے 1 روپیہ نہیں دیا۔ میں جی بڑا ناراض، بڑا رویا، میں نے بڑی جناب اپنی فرسٹریشن نکالی، اور دادا اس وقت ہمیں کہتے ہوتے تھے یار یہ چائے ذرا بنوا کے لاؤ، وہ پھر ہم اس میں بڑی لے دے کرتے تھے۔ پھر دادا کہتے تھے ذرا باہر چلتے ہیں، بزرگ ہو گئے تھے نا بہت زیادہ یار، وہ ابھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہ کرتے، اس میں پھر ہم بڑا یار لیٹ کر دیتے تھے۔ ایک تو یہی غصہ تھا کہ دادا نے 1000 روپیہ نہیں دیا، بچے تھے نا یار، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خیر دادا کو ہم لے بھی جاتے تھے، اور مطلب بازار میں ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا، وہ بڑا خوش ہوتے تھے بازار تھوڑا سا جا کے۔ میرے ابو کی اس وقت کریانہ کی دکان بھی تھی، وہ سیکنڈ ٹائم وہ چلاتے تھے، فرسٹ ٹائم جاب اپنی اسکول ٹیچر تھے، تو کریانے کی دکان پہ جانا، کچھ دیر بیٹھنا، وہاں لوگوں نے آنا، ان سے ملنا، ان سے تھوڑی سی بات چیت کرنی، ان کا تھوڑا سا دل خوش ہو جانا، اور پھر انہوں نے کہنا چلیں واپس گھر چلتے ہیں، تو پھر ہم ان کو واپس لے آتے تھے۔ تو کئی دفعہ کوتاہی بھی ہوئی اسی وجہ سے، یا کوئی اور وجوہات بھی ہوں گی، تو اور یا یہی کہ ہم دادا جان سے پیسے بھی مانگتے تھے، یار کوئی جیب خرچ دے دو، کوئی کھویا شویا کھانا ہے، کوئی سموسا کھانا ہے، کوئی پکوڑا کھانا ہے۔ تو بہرحال بڑے اچھے میرے عظیم دادا۔ اچھا پھر کیا ہوا، پھر جناب میں ایف ایس سی شروع ہو گیا، اور اسی دادا جان نے ڈی وی ایم میں جب میرا ایڈمیشن ہوا، اور میرے ابا جان کے پاس پیسے کم تھے فیس کے، تو میرے دادا نے سارے پیسے دیے، میکسیمم پیسے دیے، جتنے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے تھے، اور پھر میں بڑا راضی اور خوش ہو گیا کہ جہاں واقعی ضرورت تھی میرے دادا نے بڑھ چڑھ کے پیسے بھی دیے ہیں، اور خوش ہو کے بھی دیے ہیں، اور خود بلا کے بھی دیے ہیں، اور ایک جملہ کہا کہ میں نہیں رہوں گا، چلو یہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کر لے گا، کوئی اچھی پوسٹ پہ آ جائے گا، کوئی 2 بندوں کی 4 بندوں کی خدمت کرے گا، کوئی نیکی میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا، اور اس کے نام کے ساتھ چلو MBBS ہم اگر سیلف پک کروائیں تو وہ تو کروا سکتے ہیں، لیکن پھر زمینیں بیچنی پڑیں گی۔ تو میرے ابو اور دادا کے پاس اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کوئی زمین بیچیں اور مجھے سیلف فائنانس پہ MBBS کروائیں،
تو چلیں وہ نہیں کیا، اچھا کیا. تو وہ انہوں نے کہا چلیں ڈی وی ایم بھی ایک ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، جانوروں کا ہی صحیح، ڈاکٹر تو اس کے نام کے ساتھ لگے گا. تو اس زمانے سے میں بڑا ہی مطلب گریویدہ ہو گیا، بہت زیادہ گریویدہ ہو گیا. پھر پہلے بھی تھا، پھر بہت زیادہ ہو گیا اپنے دادا کا. اور پھر اس وجہ سے بھی میں اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کہ چلیں یہ بھی ایک ڈاکٹریٹ ڈگری ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں میرے دادا کو بھی خوش کرے گی، ان کی روح کو یہ بات بھی کہ یہ نہ صرف ڈی وی ایم ہے بلکہ اس نے ایم ایس سی آنرز بھی کیا ہے اور پھر اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. میرے دادا کو بھی یہ بات انشاءاللہ ضرور خوش کرے گی، اور اس سے حاصل ہونے والی تمام فائدے اور فوائد سے جو ہم دین کی خدمت کریں گے، جو مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، جو اپنی فیملی کی خدمت کریں گے، جو اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اس کا ثواب بھی میرے دادا جان کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. اور یہ خواہش، پی ایچ ڈی کی خواہش میری تو تھی ہی، یہ میری امی کی بھی کہیں ہڈن خواہش تھی. اور پھر انہوں نے جب میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو انہوں نے پھر اس کا اظہار بھی کیا کہ ہاں میری بھی یہی خواہش ہے اور تم نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. تو اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. والدین نے اچھی کوشش کی ہے اور ان کی کوششوں سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ میں تو کئی دفعہ مطلب حوصلہ بھی ہار جاتا ہوں اور پیچھے بھی ہٹنا چاہتا ہوں اور کوئٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں کئی دفعہ سستی کا بھی شکار ہوتا ہوں اور کہتا ہوں یار بس کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے اور کافی ہے، ہمارے لیے تو کافی ہے. پھر وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے ارد گرد لوگوں کے بھی حقوق ہیں، دین کا حق کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق ہیں، امام بارگاہ کے حقوق ہیں، عزاداری کے حقوق ہیں، اور سب بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، فیملی بچوں رشتہ داروں کے حقوق ہیں. تو ان کو اور بہتر طریقے سے اور بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے اگر کچھ ترقی تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہو تو کرو، یہ حق ہے تمہارا اور یہ کرنا چاہیے تمہیں. تو پھر یہ باتیں مجھے حوصلہ دیتی ہیں اور پھر میں تھوڑا سا موو کر لیتا ہوں. تو میرے والدین، میرے بہن بھائیوں اور میرے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ بایوگرافی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ڈسکس ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.